السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں، زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ کے نگہبان فرشتے ہر وقت ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ ہم کو کافی ہے، وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے، اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے، اور وہ کتنا بہترین مددگار ہے۔ اللہ ہی کو اپنی مدد کے لیے پکاریں، بے شک اللہ ہی ہیں جو آپ کو مشکل سے نکالیں گے، اور اللہ ہی نے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ نے جو کمنٹس میں اپنے مسائل بتائے ہیں، میں آپ کو ان کا حل بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلات ضرور آسان ہوں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو استغفار سے ہونے والا میریکل بھی بتاؤں گی۔ وعلیکم السلام سسٹر، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان کریں، اور صرف اللہ ہی کو اپنی مدد کے لیے پکاریں اور انہی سے ہی مدد مانگیں۔ یہ والی دعا آپ پڑھیں۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کبھی کسی مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی۔ بے شک یہ کہتی ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھ کو اولاد سے نواز دیں، آمین ثم آمین۔ سسٹر آپ یہ والی دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک اولاد عطا کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، میں بہت پریشان ہوں، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان کریں، آپ کی پریشانیوں کو آسان کریں، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ مصیبت ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کو مصیبت سے نکالیں گے۔ یہ والی دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مشکلات ضرور آسان کریں گے۔ جتنی دفعہ بھی آپ چاہیں آپ دعا کر سکتی ہیں۔ ان سسٹر نے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، میرا رشتہ ہو جائے بہت جلد اچھی جگہ، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان کریں اور آپ کا رشتہ ہو جائے بہت اچھی جگہ۔ یہ والی دعا آپ پڑھیں۔ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کے لیے رشتہ نہ آتا ہو، یا رشتہ آتا ہو مگر پسند نہ آتا ہو، تو 113 مرتبہ اس دعا کو اور 3 مرتبہ سورۃ الضحیٰ پڑھے۔ ہر مہینے 11 دن تک پڑھیں، اور 3 مہینے یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو نیک رشتہ مل جائے گا، اور آپ کی رشتے کے حوالے سے جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ضرور آسان ہوں گی، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کو استغفار سے ہونے والے میریکلز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اگر آپ اپنی پریشانی کو اور زیادہ آسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ استغفار کا ورد کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ استغفار صرف ایک لفظ ہے، اس کا بھی ورد کر سکتے ہیں، یا آپ پوری یہ استغفار کا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص مقام پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں کہیں بیٹھیں استغفار کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ استغفار کا ایک میریکل شیئر کرتی ہوں۔ ایک بردر نے شیئر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک نیک اور پرہیزگار انسان ہوں، میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں بیمار ہو گیا، میری بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں مرنے والا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ ان سے میں نے کہا، اپنی زندگی میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ گھر والوں نے ان کو تسلی دی اور کہا اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، اور وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے استغفار کرنے کی تلقین کی، انہوں نے استغفار شروع کیا اور دن رات استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا خواب دیکھا یا کسی قسم کا خیال آیا، اور ان کے دل میں یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور ان کی بیماری بھی ٹھیک ہو گئی، وہ صحت یاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی باقی جتنی زندگی رہتی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کا عزم کیا۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔
میں آپ کو ایک اور میریکل بتاتی ہوں، ایک سسٹر کا میریکل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں پہلے بہت غریب عورت تھی، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں بھوک سے مرنے کے قریب تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہے اللہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ میں نے استغفار شروع کیا اور دن رات استغفار کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں کھانا تھا۔ اس شخص نے مجھے تسلی دی اور کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں۔ ایک اور سسٹر کا میریکل ہے۔ وہ کہتی ہیں میں بہت نیک اور پرہیزگار لڑکی ہوں، میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی ہوں۔ ایک دن کیا ہوا کہ میرا دوست بیمار ہو گیا۔ میری دوست ایک تھی، وہ بیمار ہو گئی۔ میں اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر گئی۔ میں نے اپنے دوست کو دیکھا، وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنے دوست کی حالت بہت خراب دیکھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا استغفار کرو، اور میری دوست نے استغفار شروع کر دیا، اور میں نے کہا کہ ہم دونوں ہی استغفار کرتے ہیں، اور میں نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر استغفار کا ورد شروع کیا۔ میرے دل میں اچانک سا خیال آیا اور میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی دوست کی عیادت کرنے کے لیے گھر گئی۔ اسے دیکھا وہ بھی صحت یاب ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک اور سسٹر نے اپنا میریکل شیئر کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں پہلے بہت غریب ہوا کرتی تھی، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے تھے، میں بہت محنت کی لیکن مجھے کامیابی نہیں ملی۔ میں نے اللہ سے دعا کی مجھے رزق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار شروع کیا، دن رات استغفار کرتی رہتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ اچانک سے مجھے نوکری کی آفر ہوئی اور مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی۔ میں نے جان لیا کہ استغفار ایک بہت ہی طاقتور ہتھیار ہے، استغفار سے ہم کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی پلیز اپنی زندگی میں استغفار کا ورد کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی مشکلات آسان ہوں۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں سے راضی ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ استغفار کس طرح کرنا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ استغفار کرنے کے لیے آپ کو کسی مخصوص جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفار آپ وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ استغفار جو صرف ایک لفظ ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں ہی بہت فائدے مند ہیں۔ اور ایک اور بھی دعا ہے استغفار کی جس کے آخر میں حیو یا قیوم آتا ہے، آپ یہ والی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور سب لوگوں کے لیے دعا کیجیے۔ آپ کو جو اپنے لیے چاہیے آپ وہ دعا دوسروں کے لیے کریں تاکہ آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے، آمین ثم آمین۔